ولی صاحب، یہ ہائی کورٹ کے احکامات پر پولیس نے ایک امپلیمنٹ کیا تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ نے اس پر ٹویٹ کیا اور آئی جی پر اپنا عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. کیا فیڈرل کی سپورٹ پر آئی جی نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کھلوانے کا؟ ایک تو ظاہر ہے کورٹ کا آرڈر ہے، لیکن کیا آئی جی کے پی کو فیڈرل کی سپورٹ ہے جو انہوں نے بہت ایفیشینٹلی یہ کام کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں تو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پی ٹی آئی میں لوگ ہے نا، یہ سیاست میں نئے ہیں، ان کو نہیں پتا. انہوں نے صرف مزاحمت کا نام سنا ہے، انہوں نے مزاحمت کبھی دیکھی نہیں ہے، نہ کبھی مزاحمت کی ہے. مزاحمت والی سیاست تو یہی ہوتی ہے کہ پولیس کھڑی ہوگی، آپ روڈ بند کریں گے اور روڈ وہ کھلوائیں گے، آپ پھیلائیں گے، احتجاج کریں گے، انتشار پہ لائیں گے اور فورسز آپ کو روکیں گی. انقلاب ایسے نہیں آتے کہ ماما جی ذرا تھوڑا سا راستہ دو، ہم انقلاب لا رہے ہیں، اور پولیس والے انسپیکٹر صاحب تھوڑا جا راستہ دے دو، تھوڑا ہمیں الاؤ کر دو کہ ہم انقلاب لے ہیں. ایسے انقلاب نہیں آتے. انقلاب کی داستانیں پڑھیں اور ماضی میں گزرے ذرا کہ کس طرح ان جمہوری پارٹیوں نے جو آج اس ملک میں ہے وہ کس طرح مزاحمت کی سیاست اگر انہوں نے کی تھی وہ کیسے کی تھی. میں اپنی پارٹی کا تو بھی بولوں گا، لیکن آپ دیکھیں کہ دیگر جماعتوں نے کس طرح کی تھی مزاحمت کی سیاست، تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنی پولیس مل جائے اور اپنا صوبہ مل جائے، اپنی حکومت مل جائے، وہاں پر آپ مزاحمت کریں گے. سر، آئی جی کی بات آپ نے کی ہے، تو آئی جی جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ آئی جی تمام صوبوں میں یہ وفاق لگاتا ہے، لیکن آئی جی کی اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ کام کرتا ہے سی ایم کے نیچے، وہ پھر سی ایم کا ماتحت ہوتا ہے. لیکن جہاں پر ہائی کورٹ کے آرڈر آ جائیں تو وہاں پر آئی جی نے پھر سی ایم کو بعد میں دیکھنا ہے. سب سے پہلے اس نے رول آف لا کو دیکھنا ہوتا ہے، اس نے اپنے باس کی بات ماننی ہے یا اس نے قانون کو ماننا ہے. تو باس جو ہے وہ پھر بعد میں آتا ہے، قانون پہلے آتا ہے. عدالت کا آرڈر جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی ہے. دس از واٹ ہی ڈیڈ اینڈ وی اپریشیٹ کہ لوگوں کی زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی تھی. یار لوگ مر گئے ایمبولینسز میں، خدا کا واسطہ ہے یار. 5-6 گھنٹے اگر بندہ کہیں رک جائے، انسان کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، پینے کی. شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے، قومی دل لیڈر کے ہے نا، مریض قومی ہوتے لیڈر ہیں. کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ عوام کے لیے اچھا، کیا؟ قومی لیڈر کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی جان لے لیں؟ ادھر خواتین کو بے پردہ کریں، ان کو واش روم کی فیسلٹی نہیں، وہ کہاں جائیں گی؟ پاکستان تحریک انصاف کا کون سا لیڈر یہ چاہے گا کہ ان کے گھر کی باپردہ خواتین ہو اور وہ اس طرح باہر جا کے سڑک پر بے پردہ ہو کر اپنی حاجتیں پوری کرے؟ کوئی گوارا کر سکتا ہے؟ یار 3 دن آپ سڑکیں بند کرتے ہو. کیا یہ جنید اکبر صاحب کا ایک بڑا ان کی خواہش تھی؟ انہوں نے میرے خیال میں کر کے دیکھ لیے، فائدہ کچھ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا ہے. پی ٹی آئی کا جو گراف تھا، جو ووٹ بینک تھا، میں کہتا ہوں ان کا بینک لٹ چکا ہے. وہ گراف ان کا ڈیمیج ہو گیا. رائٹ. وہ یہ مجھے ذرا بتائیں، یہ جو سہیل آفریدی کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو پتہ ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں ہٹانے کا کس نے کہا ہے. آپ تو علیمہ باجی سے تھوڑا کلوز ہوتے ہیں، کون ہٹانا چاہتا ہے سہیل آفریدی کو؟ دیکھیں، پارٹی کے اندر جو ہے وہ ظاہری بات ہے، کوئی بھی پارٹی ہے تو اس کے اندر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ذرا اوپر چلا جاؤں، میرے پاس یہ عہدہ آ جائے، میں چیف منسٹر بن جاؤں یا میں صدر بن جاؤں، جنرل سیکرٹری بن جاؤں. کوشش ہوتی ہے، تو جس نے بھی کی ہے ظاہری بات ہے اس کا اپنا رائٹ ہے. لیکن اس موقع کے اوپر اندر سے پارٹی سے ان کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی؟ دیکھیں، اگر کسی نے کی ہے کوشش تو خان صاحب نے ان کو لگایا نا، خان صاحب کسی اور کو لگائیں گے؟ فی الحال کی حد تک خان صاحب کا حکم نامہ ان کے لیے ہے اور وہ ہیں. اس سے پہلے علی امین تھے تو وہ تھے. تو لہٰذا یہ تمام تر باتیں تو ہیں، ختم ہوتی ہیں، سٹارٹ ہوتی ہیں. اللہ، آپ کی پارٹی میں لوگ چاہتے ہیں ان کو ہٹانا؟ آپ یہ یہی انہوں نے گفتگو کی جو میں نے بھی سنی ہے، جو آپ نے بھی سنی ہے، کہ پارٹی کے اندر ہیں اور عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ دینے والا. کیونکہ 2.5 سال سے کیچڑ اچھالنے کے باوجود، عدت جیسے گھٹیا کیس بنانے کے باوجود آج عمران خان جو ہیں وہ سرخرو ہیں، اور جو باہر اقتدار کے اندر ہیں آج انہوں نے وارڈ سے بھی نہیں لوگ ان کو سپورٹ کرتے. دوسری یہ چیزیں دیکھیں جو اختیار ولی صاحب نے بات کی ہے کہ مزاحمت کی بات کی ہے. دیکھیں، مزاحمت کی مثال عمران خان صاحب نے قائم کی ہے اور اس کی گواہی آج آپ کی جماعت کے رہنما رانا ثناءاللہ صاحب دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 2 دفعہ سنجیدہ کوشش کی گئی کہ آپ ڈیل کر لیں، لیکن وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ڈیل کی آفر دیتا کوئی نہیں ہے، ان سے پوچھتا کوئی نہیں ہے، ان کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ باہر چلے جاؤ. دیکھیں، مزاحمت عمران خان نے کر کے دکھائی ہے.
آپ نے مزاحمت نہیں کی, آپ کی پارٹی مزاحمت کی. میں اختیار ولی صاحب کی حد تک بات نہیں کروں, ان کی پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے مزاحمت نہیں کی. نواز شریف صاحب پہلی دفعہ بھی این آر او لے گئے, دوسری دفعہ بھی این آر او لے گئے. آپ کی تو بریک ہی لندن لگتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ہمیں مزاحمت کی بات کریں, ہم تو لڑ رہے ہیں, ہم تو گراؤنڈ پہ موجود ہیں. یہ جو علی امین گنڈا پور نے بیان دیا ہے, انہوں نے کہا کہ کہاں ہم رہائی کی باتیں کرتے تھے, کہاں اب ہم جو ہے وہ صرف ملاقات تک محدود رہ گئے. ان کے خلاف بھی پارٹی میں کوئی ایکشن ہو سکتا ہے, ان کے خلاف بھی ہوگا, یا دوبارہ کہیں وزیر اعلیٰ بنانے کی تیاری تو نہیں دیکھیں, پارٹی جو ڈسپلن ہے وہ ہر ایک پہ لاگو ہوتا ہے, چاہے وہ سیکرٹری جنرل ہو, چاہے وہ چیئرمین ہو, چاہے وہ کوئی ہو. اور خان صاحب نے سختی سے کہا ہے کہ اپنے لوگوں کی طرف نشانہ نہیں کرنا, آپ نے دشمن کی طرف نشانہ رکھنا ہے. تو اس موقع کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح بیانات کسی کو بھی دینے چاہیے, چاہے سہیل افریدی ہو, چاہے کوئی اور ہو, ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا, نہیں اس موقع پہ نہیں بنتا, ویسے بھی نہیں دینا چاہیے اگر کوئی انہوں نے غلط کسی کے اوپر بھی بات کی ہے, کیونکہ خان صاحب نے سختی سے منع کی ہے. دوسری یہ چیز ہے, دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ لوگ مر رہے ہیں, تو لوگ آپ کی وجہ سے مر رہے ہیں. آپ نے راستے بند کرنے کی نوبت آپ لے کر آئے, آپ نے لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں. اس وقت 50% عوام غربت کی لکیر کے نیچے ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ نے لوٹ مار کی. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, میں آپ لوگوں کو مار رہے ہیں, آپ لیکن مجھے بتائیں یہ جو علی امین بات کر رہے ہیں, علی امین نے جو بات کی ہے کہ ہم کہاں رہائی کی باتیں تھی, کہاں آپ سے ملاقاتوں تک محدود رہ گئے, غلط کہہ رہے ہیں وہ. نہیں دیکھیں, رہائی کی بات اس وقت ہم نے بھی سنا تھا کہ ہو رہی ہے, اور ظاہری بات ہے خان صاحب ایک اصول, ایک قومی مفاد کی خاطر کسی نقطے کے اوپر آتے ہیں, ادروائز وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آتے, اور ہمیشہ ان کی یہی ڈیمانڈ رہی ہے. اس ٹائم کے اوپر اگر خان صاحب کی رہائی کا عمل بڑھ رہا تھا, یا اس وقت کوئی بھی معاملہ ہوا وہ غلط ہوا, اور اگر رہائی ہو سکتی تھی تو بہتر تھا, خان صاحب تو رہا ہونا چاہیے, کیونکہ پوری قوم آپ کی کیا معلومات ہے کہ اس وقت کیا رہائی کا کام قریب تھا؟ دیکھیں ہم نے بھی یوں ہی سنا ہے نا, ان لوگوں سے ہی سنا ہے, یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی, بات چیت ہو رہی تھی, اور رہائی کے قریب پہنچ چکے تھے. جو بھی ایشو بنے, جو بھی آج معاملہ ملاقات تک چلا گیا کہ ملاقات, دیکھیں ملاقات تک معاملہ ہم نے تو نہیں پہنچایا, ملاقات تک معاملہ اس جھوٹے نظام نے پہنچایا. لیکن علی امین گنڈا پور یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ میں جس طرح لے کے چل رہا تھا چیزوں کو. نہیں دیکھیں, خان صاحب کی رہائی تو نہیں ہوئی نا, ہماری جدوجہد علی امین نے اپنا ایسا ڈالا, اب سہیل افریدی اپنا ایسا ڈالیں گے, اور ان پہ ڈال رہے ہیں نا, ان کی اہلیہ پہ. نہیں بہنوں کا کیا قصور ہے, وہ صرف ان کی بہنیں بول لیتی ہیں اپنے بھائی کے لیے, ان کا قصور ہے. سہیل آفریدی صاحب نے جو بیان کی جو بات ہو رہی ہے ہٹانے کی, وفاق کے پاس کیا اس کی خبریں ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے, کون انہیں ہٹانا چاہتا ہے اختیار صاحب؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں؟ سہیل آفریدی صاحب کو جو لوگ لائے تھے وہی لوگ اس کو ہٹا رہے ہیں. سہیل آفریدی کے ساتھ کسی دوسرے کے کام ہی کیا ہے, انہیں تو عمران خان لائے تھے, تو وہ وہی اب ہٹا رہے ہیں. انہی کی طرف سے ان کو پرابلم, بیکاز یہ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا تھا ان کی پارٹی میں سے, کہ یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا کہ علی امین جیسے بندے کو, جس نے اپنی جڑیں بھی بنا لی تھی, جس نے پارٹی کو بھی جتنا ممکن ہو سکتا تھا اپنی پارٹی کو بھی متحرک رکھا, حکومت کو بھی انگیج رکھا, بانی کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن ٹھیک رکھے, اور وہ چیزوں کو درست سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ سچویشن کو ڈیفیوز بھی کر رہے تھے. لیکن بیچ میں کسی نے یہ مشورہ دیا کان میں, آپ کو پتہ ہے خان صاحب کو تو کان میں کوئی بات کر دو تو وہ فوراً پک کر لیتے ہیں. یہ ایسے لوگ لاتے ہیں جو پھر نہ کسی کی سنیں گے نہ رکیں گے, لشکر بھی لے کے جائیں گے, خون بھی بہا دیں گے, قتل بھی کر دیں گے, اور قتل بھی ہو جائیں گے. وہ بھی میرے خیال میں کوئی 4 مہینے تو اس کو بھی ہو گئے. رزلٹ اس کا اچھا ہونے کی بجائے مزید نیگیٹو ہو گیا. مطلب وہ جو کہتے تھے نا کہ میں تو مزاحمتی سیاست کا اور احتجاج کا میں چیمپئن ہوں, کیا علی امین کے دور سے کوئی بہتر احتجاج ہو سکا؟ نہیں. پنجاب میں کوئی نکلا؟ نہیں. سندھ متحرک ہوا؟ نہیں. بلوچستان, کشمیر, گلگت بلتستان, نو نتھنگ. ایون پارٹی جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے کر رہی ہے, اور مزید تیزی سے گزر رہی ہے. آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے آپ علی امین گنڈا پور کو بڑا مس کر رہے ہیں. یار I have got to with علی امین گنڈا پور, بٹ ایک چیز ہے کہ اس نے somehow انگیج کیا تھا, اور اپنی پارٹی کو بھی انگیج کیا تھا, اور کچھ چیزیں جو سینسیبل تھی, اگر کبھی بات آپریشنز کی آتی تھی, صوبے کی ریاستی عملداری کی بات آتی تھی, تو اس میں وہ بڑے ہیلپ فل ہوا کرتے تھے. تو ایٹ لیسٹ اس کو یہ پتا تھا کہ کس طرح کرنا ہے, کس طرح چلنا ہے. تو ابھی میرے خیال میں عمران خان صاحب, علیمہ خان, بشرا بی بی, یہ سب اس بات پر کنونس ہو چکے ہیں کہ سہیل آفریدی کو لانے کا جو فیصلہ تھا
وہ کوئی سین فیصلہ نہیں تھا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو وائی ناٹ کہ اس کو ریورس کیا جائے یا جو بھی ہے, لیکن وہ اس سے خوش نہیں ہے. That's it. 30 سیکنڈ پنجوتا صاحب, اگر یہ آپ کو جو ہے وہ حکومت آپ کی ڈیمانڈز نہیں مانتی تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن جو ہے وہ رہ جائے گا اپنے مطالبات منوانے کے؟ دیکھیں بالکل احتجاج, وہ آپ کرتے آ رہے ہیں اتنے دنوں سے. نہیں تو اور نہیں, ہم گھر بیٹھ جائیں, عدالتوں میں ہر روز جا رہے ہیں, اسی طرح کا احتجاج کریں گے. دیکھیں نہیں, اس سے زیادہ مؤثر طریقے سے کریں گے, اس لیے ہم فورس بنا رہے ہیں کہ ہم اب پلاننگ کے ساتھ ایک مومنٹم بنا کے پلاننگ کے ساتھ جو ہے احتجاج کریں گے. زیادہ لوگ لائیں گے, زیادہ سے زیادہ, اور منظم ہوگا نا. پہلے اتنے لوگ نہیں تھے آپ کے, اب زیادہ لوگ لائیں گے. دیکھیں بالکل اس سے ہماری کوشش ہے کہ اس سے 2 گنا زیادہ ہوں جو 26 نومبر کو تھے. لیکن میں حیران اس بات کے احتجاج ہی چلتا ہے, میں حیران اس بات پہ ضرور ہوں کہ اختیار ولی صاحب اچانک سے, ٹھیک ہے جی, جو علی من گنڈا پور کے حوالے سے ان کے بیانات ماضی کے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے دہشت گردی کا معاملہ ہو, گورننس کا معاملات, باقی کرپشن, ان کے موقف, آج موقف جو ہے وہ سہیل افریدی کے خلاف ہے, تو پتہ چل رہا ہے کہ بڑی بڑی جگہوں کے اوپر سہیل افریدی کی تکلیف ہے. Enemies your friend. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.